لیکن ابھی تک جو ہے نا یہ ایک فضا جو ہے برآلود ہے الیکشنز کے بارے میں. کوئی کہہ رہا ہو رہے ہیں, کوئی کہہ رہا نہیں ہو رہے ہیں. زیادہ تر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جہاں صاحب آپ بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. میں خود لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہوں کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ہمیں امید ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے, اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ صاف اور شفاف طریقے سے ہوں گے. اور دوسری بات, قومی اور ملکی لیول سے بات کرنے کے لیے میں پہلے اپنا ادھر بھاول نگر چشتیاں 2 حلقوں سے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. یہ فیصلہ ہماری جماعت کرے گی بیٹھ کر کہ کس طرح سے اور کس طریقے سے لڑنا ہے میں ہے کہ ان کا کیا بنتا ہے, پٹیشنز وغیرہ جنہوں نے کی ہوئی ہیں, اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. تو کوشش یہ ہے کہ بھاول نگر کی حد تک پہلے بات کروں گا کیونکہ یہ ہمارا ایک مرکز ہے کہ آپس میں اختلاف کے بغیر صاف اور شفاف طریقے سے اپنے اپنے ایجنڈے کو, اپنے اپنے مینیفیسٹو کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ سارے الیکشنز لڑیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو یا کوئی ایسی فضا پیدا ہو جس میں کہ ماحول خراب ہو. تو اس لیے امید ہے کہ تمام کینڈیڈیٹ چاہے ان کا تعلق جس جماعت سے بھی ہو, وہ اپنی اپنی جماعت کا مینیفیسٹو, اپنی اپنی جماعت کا ایجنڈا, اپنی اپنی جماعت کے جو سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل کو جس طریقے سے حل کریں گے وہ سامنے لے کر آئیں, اور پھر فیصلہ عوام کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن 2024 کا جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن, کیونکہ لوگوں نے ثابت کیا کہ جنرل ضیاء الحق شہید کا ایک نظریہ تھا اس قوم کے لیے, انہوں نے اس کا اسلامی تشخص جو ہے وہ اجاگر کیا تھا, اور انہوں نے اس پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا, اس کو ایٹمی بنایا, اور ایک سپر طاقت کو شکست دی. وہ لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ, علماء مشائخ کی محبت ہمارے ساتھ, کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ ہم پہ انگلی. یہ پچھلے 16 مہینے میں ایف آئی اے کے کیس ہم پہ, ایف آئی آریں ہم پہ, کرپشن کے کیسز ہم پہ, یعنی میرے جیسے شخص پہ 4 اینٹی کرپشن کے پرچے, اور آج بھی میں ایف آئی اے کا پرچہ بھگت رہا ہوں شرافت کی وجہ سے. کوئی بندہ مانتا نہیں ہے, لوگ پیچھے سے مڑ کے ہنستے ہیں جب میں گزرتا ہوں, اچھا جی تسی بھی, یعنی کوئی مطلب حد ہی نہیں ہے. یہاں اربوں کے کیسز جو ہیں ایک دن میں 450 سیکنڈوں میں معاف ہو جاتے ہیں. لوگ جو نااہل ہیں وہ اہل ہو جائیں گے, لیکن جو شریف آدمی ہے اس کے ساتھ ایسی تیسی. اب جو اصلی بات ہے وہ پچھلے 1 مہینے سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اسلامی اور نظریاتی تشخص اس کا سامنے لائیں گے. میں نے بہت سی دینی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں, کچھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اخباروں کے اندر, کچھ میں نے ملاقاتیں کی ہیں جس میں مرکزی مسلم لیگ ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. میں نے سعد رضوی صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے. میں نے حامد الحق صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے جو جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ ہیں, اور کچھ دوستوں سے گفتگو کی ہے جو کہ اس وقت انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ کہیں جائیں. تو کافی گفتگو کے بعد, مذاکرات کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک الائنس کے تحت جو دوست ہیں جن کے پاس چھوٹی جماعتیں بھی ہیں, کوئی بڑی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی چھوٹی جماعتیں بھی ہیں, کچھ انڈیویجول ہیں جو الیکٹیبل ہیں لیکن وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ان کے بات کرنے کی, جیسے میں نے سعد رضوی صاحب سے بات کی ہے, مرکزی مسلم لیگ سے کی ہے. کل کا میں نے ٹائم ان کے ساتھ طے کیا ہوا, ہو سکتا ہے کل ہم یہ بھی اناؤنس کر دیں کہ وہ اور ہم مل کر الیکشن لڑیں. اس الائنس کا سربراہ کون ہوگا یہ سب سے پوچھیں گے سر. اچھا